جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 10 رمضان المبارک یوم وصال حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے آج ہم آپ کو ان کی زندگی کے متعلق علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے اور آپ کو ان کی زندگی کے متعلق بتائیں گے۔ حضرت صاحب، آپ کو معلوم ہے جیسا کہ آج 10 رمضان مبارک یوم وصال حضرت سیدنا ختیجہ سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ انہوں نے کس مشکل گھڑی میں اور کن لمحات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انہوں نے تصدیق کی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگ جھٹلا رہے تھے، تو آپ ان کی زندگی کے متعلق کچھ باتیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے اپنا وقت گزارا، ان کے مطابق آپ سامعین کو کچھ باتیں ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی والصلاۃ علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ووجدک عائلا فاغنی، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بعد از حمد و ثنا مولانا سلیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، آج 10 رمضان المبارک خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال کا دن ہے، تو اس حوالے سے آپ نے جو کہا کہ ان کے زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں باتیں بتائیں۔ حضرت صاحب، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ ایک عظیم شخصیت تھی عرب میں، ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کی، یعنی جو سابقہ جو امت گزری، سابقہ جو کیا کہتے ہیں قومیں گزری، اس دور کی جو خاتون جنت تھی وہ مریم تھی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھی، اور اس دور کی جو خاتون جنت ہے، اس دور کی جو میری امت کی جو سب سے بڑی عورت ہے وہ ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اب جب نبی پاک علیہ السلام نے نا نبوت کا اعلان کیا، اب اعلان نہیں کیا تھا، جب نبی پاک علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہو رہے تھے ہر طرف، نبی پاک علیہ السلام کی ایمانداری کے، آپ کے جناب خلوص کے، آپ کے جناب مہربانیوں کے چرچے تھے ہر طرف، تو اس دور میں حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی اہل عرب میں سب سے مشہور ترین کاروباری شخصیت تھی، آپ تجارت کرتی تھے۔ آپ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے 80,000 اونٹ 80,000 اونٹ جو ہے نا وہ آپ کے جو تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے دوسرے ملک، شام، یمن، لبنان، اردن وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے ممالک میں جو ہے نا اس وقت آپ تجارت کرتے تھے، یعنی آپ اتنی بڑی شخصیت تھی، آپ ایک نمایاں شخصیت اہل عرب میں۔ تو جب حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سارے آپ کے قصے سنے اور پھر آپ نے تصدیق کے لیے کہ واقعی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ نبی بھی ہے کہ نہیں ہے، یا واقعی جو لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں واقعی اتنے ایماندار ہے بھی کہ نہیں ہے، تو آپ نے آپ کا جو ایک غلام تھا نبی پاک علیہ السلام کو آپ نے قافلہ دیا اور آپ نے کہا کہ ملک شام کی طرف وہ چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام قافلہ لے کر چلے گئے، اور وہ جو آپ کا غلام تھا حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا اس کو بھی ساتھ بھیج دیا، اس قافلے کے ساتھ بھیج دیا، یعنی نبی پاک علیہ السلام حضرت ختیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر ملک شام کی طرف گئے، ٹھیک ہے، یعنی بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس نے اپنے غلام کو بھی ساتھ بھیج دیا، حضرت ختیجہ الکبریٰ نے ساتھ غلام بھی بھیج دیا۔ غلام کو یہ کہا کہ میں آپ کو دگنا مال دوں گی، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا ہے، اور جو بھی پوری بات ہوگی نا جو آپ کو پوری اس میں نظر آئے گی تو آپ نے اگر مجھے بتانا ہے میں آپ کو ڈبل مال دوں گی۔ اب وہ جو غلام تو بڑا خوش ہوا کہ بھائی آج میری خادم میری مالکہ جو ہے نا مجھے بڑا مال دے گی۔ اب سفر سے لے کے شروعات سے لے کے اینڈ تک، پھر مال بیچنا تک، پھر واپس آنے تک، وہ بیچارہ سارے راستے میں نا وہ نبی پاک علیہ السلام کے اندر ایک بدخوبی بھی نہ ڈھونڈ سکا۔ تو جب واپس آئے نا حضرت ختیجہ الکبریٰ کے پاس تو وہ بڑے بےتاب ہو کر پوچھنے لگے کہ اے میرے غلام بتا مجھے کیا تو نے دیکھا، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رب العزت کی قسم میں نے اس شخصیت میں ایک رتی برابر بھی ایسی کوئی بری چیز نہ دیکھی ہو
کہ جو واقعی ایک انسانیت کے خلاف ہو یا واقعی دین اسلام کے خلاف ہو۔ تو اس وقت سے پھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک تو ایمان کی جو شمع تھی وہ روشن ہو گئی ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ نے دل ہی دل میں نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، اور آپ دل ہی دل میں آپ یہ تمنا کرتے تھی، خواہش کرتے تھی کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی شادی مبارک ہو جائے۔ آپ کا اخلاق دیکھ، ٹھیک ہے، ہاں۔ اور روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر رو رو کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دے۔ اچھا، اب یہ میں نے آیات پڑھی نا کہ اللہ نے وجدک عائلا فاغنا، اب یہ جو آیات ہے نا یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس وقت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مال و دولت کی انتہائی اشد ضرورت تھی، ٹھیک ہے، تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو آپ نے سارا مال لا کر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ یار اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے حضرت صاحب، ٹھیک ہے، کہ آپ عرب کے سب سے بڑے مشہور تاجرہ تھی، اہل عرب سب سے بڑے جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ بھی آپ آ کر آپ سے تجارت کرتے تھے، یعنی اس وقت کی سب سے بڑی تاجرہ جو تھے وہ آپ ہی تھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آئیں تو آپ نے اپنا مال، تن من دھن سب کچھ نبی پاک علیہ السلام کے نام پہ قربان کر دیا۔ اور پھر جب وحی کی باری آئی تو جب نبی پاک علیہ السلام بڑے گھبرائے ہوئے تھے، اس وقت جب پہلی وحی آئی نا تو اس وقت آپ نے جو حوصلہ دیا نبی پاک علیہ السلام کو، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی زندگی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی نا تو نبی پاک علیہ السلام کو ہر لمحے ہر وقت آپ نے ان کو سہارا دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سے اولادیں بھی عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انہی کے کیا کہتے ہیں نصیب میں یہ بات آئی کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو اولاد مبارک ہوئی ہیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، وہ بھی انہی کے بطن سے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے یہ بھی آتی ہے بات کہ جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا تھا نا، جب تک آپ زندہ تھے اس وقت تک نبی پاک علیہ السلام نے کسی دوسری خاتون کے ساتھ شادی نہیں کی، یہ ان کی خاصیت تھی، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عائشہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا کہ وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام ان کو یاد کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ جس پر فخر کیا وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانیں بے انتہا شانیں ہیں، اگر ہم ساری زندگی میں بیان کرتے رہیں تو ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ بس یہ مختصر الفاظ تھے میں نے آپ کے سامنے جو پیش کیے ہیں۔ 10 رمضان المبارک ہے اور ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، ہر لمحہ حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، مشکل میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی، تو ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ تو آج آپ ان موجودہ وقت کی عورتوں کو کیا پیغام دیں گے کہ ان کا جو رویہ ہے، جو ان کا تعلق ہے، اور جس طرح سے یہ اپنے شوہروں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مولانا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک رول ماڈل تھا نا وہ اس امت کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے ایک نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس امت کی جو عورتیں ہیں، آج کل کے جو خواتین ہیں، چند چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں، لڑائیاں کرتی ہیں، ہر بات پر بحث مباحثہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کبھی آپ کو موقع ملے، میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں، کبھی موقع ملے نا تو آپ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کی جو سیرت ہے اس کو پڑھیں، لازمی پڑھیں، ہر عورت اس کو پڑھے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کی، یعنی اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود جب نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آئی پھر اپنے آپ کو مٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب ایک عورت ایک خاوند کے نکاح میں آتی ہے تو پھر یہ ٹوٹلی طور پر اس کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس عورت کو اپنی انا پرستی، اپنی کیا کہتے ہیں جو خود غرضی، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، اپنی خاوند کی اتباع اس کی لازمی ہے۔ اگر وہ اپنی خاوند کی اتباع نہیں کرے گی تو پھر یقین مانیں کہ وہ خوبصورت زندگی نہیں گزار سکتا۔ کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا
تو وہ عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. بالکل بالکل. تو عورت کا جو مقام ہے وہ تو بہت بڑا مقام ہے. قرآن میں بھی حدیث میں بھی یہ وہ عورت تھی کہ جس کو جب اس کو حیض آیا کرتا تھا، حیض کا ایام آتے تھے تو اس کو گھر سے پھینک کر باہر پھینک دیتے. یہ وہ عورت تھی کہ جب یہ کیا کہتے ہیں زندہ ہو جاتی تھی بچے کی صورت میں تو اس کو زندہ کاٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو ایک کراہت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو اس نے اس کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا. ٹھیک ہے، تو میں ہر عورت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے خاوند کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، اپنے خاوند کی خدمت کریں، اپنے خاوند کی ہر بات کو مانیں اور ہر بات پر جھگڑے نہ کریں. اگر کہیں پر تلخ کلامی ہو جائیں تو کبھی کبھار معاف کر دیا کریں، کبھی کبھار آپ خود ہٹ جایا کریں پیچھے، کبھی کبھار آپ کا خاوند پیچھے ہٹ جایا کرے گا، کیونکہ آپ کا خاوند ہی آپ کا سب کچھ ہے. آپ نے سب کچھ اسی کے لیے قربان کیا، ماں باپ، والدین، بہن بچے سب اسی خاوند کے لیے قربان کیا. تو یہاں آ کر بھی اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑے کریں گے تو پھر آپ کے زندگی کا جو مقصد ہوگا وہ فوت ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماؤں بہنوں کو بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے راستے پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.